اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خالق کائنات کے پاک نام سے جو خالق ہے کائنات کے بطن سے پھوٹنے والی کرنوں کا۔ میں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ اور آپ ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، جو مودی ہے وہ بکلا گیا ہے، حواس کھو بیٹھا ہے، پاکستان کے اوپر حملے کی بات کر رہا ہے، پاکستان کے اوپر حملے کی مکمل تیاری کر چکا ہے۔ موک ڈرلز جو ہیں وہ بھی دہلی کے اندر اور بھارت کے دوسرے شہروں میں شروع ہو چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی پھر طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ پاکستان اس وقت دو محاذوں پر انتہائی سرگرم ہے، دو محاذوں پر جنگ لڑ رہا ہے، ایک طرف افغانستان کے ساتھ اور دوسری طرف بھارت کے ساتھ، اور اس کے اندر جو فتنہ الہندوستان ہے، فتنہ الخوارج ہے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، بی ایل اے کے، بی ایل ایف کی، جن کی سربراہی، جن کے پیچھے جو ہاتھ ہے، جن کو فنڈنگ کر رہا ہے بھارت، وہ بھی پاکستان کے اندر اس وقت سرگرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ڈھیر ساری جھڑپیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اور متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، کہاں کہاں پر آپریشنز کیے گئے ہیں سیکورٹی فورسز نے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل سماعت فرمائیں گے، اور آخر پر اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت کے اندر موک ڈرلز جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، پاکستان کا اس پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ صورتحال یہی ہمیں بتا رہی ہے۔ پھر آخر پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سیکورٹی فورسز نے آج کامیاب ترین آپریشنز کیے ہیں، اور کتنے جو افغانی ہیں وہ بھی پاکستان سے اس وقت نکال دیے گئے ہیں۔ یہ بھی میں ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین محترم، 6 مئی سے پہلے جس طرح کی موک ڈرلز بھارت کے اندر شروع ہوئی، آپریشن سندور سے پہلے جس طرح کی صورتحال بنی تھی بھارت کے اندر، سیم وہی چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہلی کے اندر پہلے بلاسٹ ہوا، پھر اس کے بعد بھارتی میڈیا کو کہا گیا کہ آپ نے اس کو جوڑنا ہے پاکستان کے ساتھ، پھر پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا، پھر شناختی کارڈ پاکستان کے حوالے سے بنائے گئے۔ اس حملے کے اندر جو ملوث لوگ نہیں تھے، اسلام کے اوپر داغا گیا کہ اسلام مسلم لوگ جو ہیں انہوں نے یہ آتنکوادی کا یہ کھیل رچا رکھا ہے اور وہی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس حملے کے اندر انہوں نے ملوث گرفتار کیے، وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا کہ مسلمان بندے ہیں، جن میں ڈاکٹر عمر اور دوسرے لوگ، اور پھر اس کی اہلیہ کا شناختی کارڈ، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں آلریڈی۔ اچھا، موک ڈرلز جو ہیں وہ بھارت کے اندر شروع ہو چکی ہیں۔ جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ ان کی بحری فوج، بری فوج، فضائی فوج وہ آپس میں مختلف مشقیں کر رہی ہے، جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ تو اب دہلی کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر ان کی فوج پہنچ چکی ہے، اور لوگوں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی، فکر نہیں کرنی۔ اگر حملہ ہوتا ہے، اگر بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے اس طرح سے فیس کرنا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح سے تعاون کرنا ہے۔ اب لوگوں کو، عام جو پبلک ہے اس کو بھی یہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں ناظرین محترم کے جو ان کے ایئرپورٹ ہیں وہاں پر امریکی بمبار طیارے اس وقت ریڈی کھڑے ہیں، اس کے ساتھ ان کے اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بالکل ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ راجستھان کے علاقے میں، سرکریک کے علاقے میں، اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے نزدیک جو علاقے ہیں وہاں پر بھی ان کی فوج مکمل میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں جنگی مشقیں انہوں نے جاری کر دی ہیں۔ یہ سیم ویسا سینیریو ہے جو ہمیں آپریشن سندور سے پہلے 6 مئی سے پہلے نظر آ رہا تھا۔ ایک اور جو بڑا عام ترین اس وقت بھارت کے اندر کھیل رچایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی امت شاہ ہے اس کے گھر پر ہنگامی میٹنگز پر میٹنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، سیکورٹی فورسز کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ریسکیو آپریشن کرنے والی جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، یعنی ہنگامی صورتحال جو ہے اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر، پبلک کو بھی اور سیکورٹی فورسز کے اداروں کو بھی۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑا نوٹم ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے فضائی حدود کے لیے کہ کسی بھی وقت بھارت کے اندر جو جی پی ایس سگنل ہے وہ لاس ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ تو اس طرح کی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے۔ نوٹم جو اس نے جاری کیے تھے ان کی بھی مدت بڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک جنگی محاذ جو ہے وہ سرگرم کرنا چاہ رہا ہے، ایک جنگی جو صورتحال ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب بھارت نے ابھی تک پاکستان کے اوپر ایک تو اسلام آباد کے اندر حملہ کیا، اس کے بعد اس نے حملہ ابھی تک کیوں نہیں کیا وہ آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو آپریشن سندور کے ٹائم ہم نے ان کے سندور کو خاک میں ملایا، ان کے آپریشن کو خاک میں ملایا، تو اس وقت پوری دنیا میں شرمسار ہوا یہ جو بھارت ہے، اس کی تذلیل ہوئی، ذلت جو ہے اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔
اور ابھی یہ کر رہا ہے کہ سارے ایک جھوٹا پریپوگنڈا کریٹ کر کے ایک کاپیاں بنا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے اوپر ایسے ایسے حملہ کیا ہے. تقریباً 200 ممالک کو وہ یہ کاپیاں سینڈ کرے گا تاکہ کوئی دوسرا کنٹری ہمارے اوپر یہ بلیم نہ لگائے کہ آپ نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، بلا وجہ سیز فائر کر دی ہے. تو یہ ایک اس طرح کی بھی صورتحال کریٹ کر رہا ہے. جب پاکستان کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا کہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت اور افغانستان سے پاکستان کے اوپر جتنے بھی پہلے حملے کیے گئے ہیں، یہ جو وانا کیڈٹ کالج پر ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے اوپر ہوا ہے حملہ ایک ہوا ہے دہشت گردی والا، اس کا بھرپور طریقے کے ساتھ جواب دیا جائے گا. بالکل بھی اس پر جو ہے وہ خاموشی نہیں اختیار کی جائے گی، اور جو وقت کا تعین ہے وہ سیکورٹی فورسز خود کریں گے کہ ہم نے جگہ اور ٹائم کا تعین جو ہے وہ خود کرنا ہے، کہاں پر حملہ کرنا ہے اور کب حملہ کرنا ہے. یعنی اپنا بدلہ ضرور لینا ہے، کیونکہ بھارت نے جو یہ دھماکہ کیا ہے، جو ہمارے شہید ہوئے ہیں لوگ، ان کا بدلہ لیا جائے گا. بالکل بھی ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی، اور واضح طور پر ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ بھارت نے ہی ہمارے اوپر حملہ کیا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو اس وجہ سے بھی جو ایک ڈر اور خوف ہے پاکستان کا، وہ اس وقت بھارت کے اندر اس کے بادل منڈلا رہے ہیں کہ پاکستان اپنا بدلہ لے گا اور وہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے. پورے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر بھی جو جنگی مشقیں ہیں وہ جاری و ساری ہیں اور تیاریاں کی جا رہی ہیں ہر طرح کے حملے کو فیس کرنے کے لیے. تو مودی جو ہے وہ اس وقت خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. ناظرین محترم، بلوچستان اور KPK کے اندر دہشت گردوں کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کوہاٹ میں اس وقت آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ پولیس مقابلہ ہوا ہے دہشت گردوں کا اور پولیس کا آپس میں، جس میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے، اور 3 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں کوہاٹ کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ جو کرک کا علاقہ ہے وہاں پر CTD اور پولیس نے مل کر جو کلام بانڈا کا پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر ایک بہت بڑا لیول کا سیکورٹی آپریشن کیا ہے. ایک دہشت گرد سلمان نامی اس حملے میں بھی ہلاک کیا گیا ہے. مردان میں ناظرین محترم ایک بہت بڑا سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے، 2 دہشت گرد مردان کے اندر بھی ہلاک کیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ ناظرین اگر میں آپ کو بتا دوں تو بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردوں کو بڑی تعداد میں اس وقت ہلاک کیا جا رہا ہے، اور سیکورٹی فورسز کا ایک اہلکار اغوا بھی ہوا ہے. ہوید کے جو علاقہ ہے وہاں سے راشد نامی ہمارا ایک جو سیکورٹی فورسز کا اہلکار ہے وہ اغوا ہوا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی امان میں رکھے اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے. ناظرین محترم، 16 لاکھ افغانی اس وقت واپس بھیج چکا ہے پاکستان، 16 لاکھ افغانی. اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی افغانی جو غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر رہ رہے تھے، جتنے بھی بھیجے گئے ہیں، وہاں پر ان کو جو کیمپ دیے جا رہے ہیں، کوئی مخصوص کیمپ نہیں دیے جا رہے، وہ جو ایک آپ کہہ لیں کھلے آسمان تلے جو ہے وہاں پر رہنے پر مجبور ہیں. ان کو کھانے پینے کی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو ان کی صورتحال انتہائی خراب ہے. جبکہ دوسری طرف جب پاکستان سے یہ جا رہے تھے تو پاکستان کے اندر باقاعدہ ان کو جس کیمپ کے اندر رکھا گیا وہاں پر ان کو 3 ٹائم کھانا دیا گیا ہے، بہترین سہولیات دی گئی ہیں، رہنے کے لیے ان کو کمرے دیے گئے ہیں. جبکہ افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، کیونکہ 16 لاکھ افغانی جو ہیں وہ افغانستان کے اندر پہنچ چکی ہیں اور وہاں پر اس وقت بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے تجارت بند کر دی ہے. تو ناظرین محترم، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان.